السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے کی حالت میں یہ 3 کام بالکل نہیں کرنے وگرنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلا کام روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، دوسرا کام روزے کی حالت میں غرارہ کرنا، اور تیسرا کام اذان فجر کے وقت کھانا اور پینا۔ بہت سارے ساتھی یہ پوچھ رہے تھے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح روزے کی حالت میں غرارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے یہ پوچھا کہ اگر اذان فجر کے وقت کسی شخص نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے التماس ہے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ رمضان کے حوالے سے اہم مسائل کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلا سوال کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے، تو اس حوالے سے 2 باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ پہلی بات کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں، اور دوسری بات کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ کب ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اگر ٹوتھ پیسٹ کے کچھ ذرات یا ٹوتھ پیسٹ سے بننے والا جھاگ روزے دار کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے اور روزے دار کو اپنا روزہ یاد بھی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس روزے کی قضا اس کے ذمے میں واجب ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس طرح ٹوتھ پیسٹ کیا کہ ٹوتھ پیسٹ کے کچھ ذرات اور ٹوتھ پیسٹ سے بننے والا جھاگ حلق سے نیچے نہیں اترا، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی کی سنت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت مسواک کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ٹوتھ پیسٹ کی بجائے مسواک کو اپنانا چاہیے، اس لیے کہ مسواک وہ سنت ہے جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو لازمی قرار دیتا۔ اسی طرح مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ مسواک کے 2 فائدے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ مسواک کرنے سے منہ صاف اور پاک ہو جاتا ہے، اور نمبر 2، مسواک کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے جہاں مسواک کے فوائد لکھے ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ مسواک کو اپنا لیتا ہے تو مرتے وقت اس کو کلمہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، تو ہمیں مسواک کی عادت بنانی چاہیے۔ دوسرا سوال کہ روزے کی حالت میں غرارہ کرنا کیسا ہے، تو غرارہ دراصل کیا چیز ہے؟ غرارہ کہتے ہیں وضو کرتے وقت جب انسان کلی کرتا ہے تو پانی کو منہ میں لے کے منہ کو تھوڑا اوپر کی جانب کر کے آواز نکالتا ہے، جس سے پانی حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح غسل واجب کے اندر بھی غرارہ کرنا فرض ہے، پانی کو حلق تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب اگر کسی شخص کا روزہ ہے تو وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت غرارہ نہیں کرے گا بلکہ صرف کلی کرے گا، اس لیے کہ اگر روزے دار نے روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے غرارہ کیا یا غسل کرتے ہوئے غرارہ کیا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال کہ اذان فجر کے وقت کھانا پینا کیسا ہے، اس پر ہم ایک مستقل ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا سوال حل ہو جائے گا۔ البتہ اتنا بات سمجھ لیں کہ اذان فجر کے وقت کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 1 گھونٹ چائے پی تھی
ہم نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا جب آذان ہو رہی تھی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، آذان فجر وقت کے ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت آذان دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آذان کو روزے کا وقت نہیں بتلایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ جب رات ختم ہو جائے، اور رات ختم ہوتی ہے صبح صادق کے وقت، اور صبح صادق کا جو وقت ہے وہ آذان فجر کا وقت ہے۔ اب اس وقت کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آذان سے 5-10 منٹ پہلے بند کر دیں، تاکہ کسی قسم کا خلجان انسان کے دل میں باقی نہ رہے۔ البتہ اتنا بات یقینی ہے کہ آذان فجر کے وقت کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا، چاہے آپ ایک لقمہ کھائیں یا ایک گھونٹ چائے پئیں یا ایک گھونٹ پانی کا پئیں، کچھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں آذان فجر کے وقت، تو اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔